غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے مقام شوط، غزوہ احد مدینہ پاک سے 3 میل ہے، وہ مقام شوط 1.5 میل سے واپس آ گیا تھا۔ اور جنہوں نے اسلام کو اسی طرح مانا تھا جس طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اسلام کو اسی طرح مانا تھا جس طرح علامہ خادم حسین رضوی نے مانا، انہوں نے اسلام کو اسی طرح جنہوں نے مانا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدم من شیتا۔ اور جنہوں نے صرف ٹچ کیا تھا وہ آ کر واپس مدینے میں کہتے تھے، میں آپ کو ٹچ والوں کی باتیں بتا رہا ہوں، وہ آ کر واپس کہتے تھے یہ حضور نے لڑکوں کی باتیں مان لی اور یہ جناب یہ کر دیا۔ ہمارے لوگوں کو بھی جنہوں نے صرف ٹچ کیا ہوا تھا وہ کہتے ہیں ایک لڑکے کو امیر بنا لیا انہوں نے، وہ مانتا ہی نہیں ہے کسی کی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں نے کہا اس لیے کہ ہم ٹچ والے تو ہیں نہیں کہ کسی تگڑے کو دیکھ کے سر جھکا لیں، کسی زوراور کو دیکھ کے کہیں گے نہیں کہ ہم آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں، بالکل نہیں مانتے ہم کسی کی بات۔ ہم کیونکہ امیر المجاہدین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور امیر المجاہدین کی مجلس وہ مجلس ہے جس میں ہمیشہ عظیمت کی بات ہوئی، جس میں ہمیشہ استقامت کی بات ہوئی۔ میں نے بھی ایک دفعہ جا کر کہا، میں نے کہا جناب آپ کہتے ہیں فیض آباد میں کہ آپ کہتے ہیں استعفیٰ لے کر جانا ہے، یہ استعفیٰ تو ممکن نہیں ہے، کوئی اور مطالبہ ہم بیچ میں سے نکال لیتے ہیں تاکہ ہمیں بچت کی راہ مل جائے۔ فرماندے جھلیا سانو آرڈر ہویا استعفیٰ لے کے جانا۔ جس کا یقین اتنا پختہ ہو اس کے کارکن شیلوں اور گولیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو کہتا ہے میں اسلامی ٹچ دے کر میں بھی عاشق رسول ہوں۔ بابا جی فرمانے نے عشق رسول ثابت کرنے واسطے دسنا نہیں پہندا، عشق کو ہوندا جو لوگ دیکھ کے کمن کے عاشقان رسول جا رہے ہیں۔ جدو یتیم خانے تو قافلہ وزیر آباد تک کیا، کسی ایک نے کیا کہ ایک اور جا رہے ہیں، سب نے کیا کہ قافلہ عشق و مستی جا رہا، اے شاہدان رسول کا قافلہ جا رہا۔ اس واسطے عشق دسن واسطے لوڑ نہیں پہنی کہ جناب میں بھی عشق رکھتا، میں بھی یہ گل رکھتا۔ لوگ چہرے ویکھ کے، لوگ عمل ویکھ کے دستے کہ شاکن اے عاشقان رسول جا رہے ہیں، اور فرانس کی باری آوے تو بندہ لمے پہ جاوے، بلکہ لمے نہ پوے اٹھ کے نس جاوے۔ اور جدو اپنی محکمے میں امریکہ دے خلاف اور پھر رات میں جا کے امبیسیاں کے اندر وضاحت دے کہ یہ میرا سیاسی بیانیہ ہے، میں آپ کے خلاف کیسے ہوں۔ میں نے کہا ہم امریکہ کے خلاف ہے، کھول کر کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، ہم ہر اس ظالم کے خلاف ہیں، ہم امریکہ کے خلاف ہیں، ہم مسلمانوں کے ہر اس قاتل کے خلاف ہیں جس نے مظلوم مسلمانوں کا خون نہتا بہایا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں جس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال قید سنائی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں جو یہاں 3 پاکستانیوں کو شہید کر کر اپنے ملک بھاگ گیا ہے، ہم برسر منبر برسر دار کہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں۔ تمہارے میں جرت نہیں ہے کہ تم کیسے اٹھو گے ہم امریکہ کے خلاف ہیں۔ امریکہ کے خلاف وہ ہے جس نے داڑھی اور پگڑی باندھی ہوئی امریکہ کو شکست دے کر رکھتی ہے۔ ہاں امریکہ کے خلاف وہی، اور امریکہ منافق آدمی کبھی کسی بات میں رہ سکتا ہے، وہ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، منافقت کی تو یہی یاد ہے۔ اور ایک یہ بیکاری ہمیں گلے پڑ گئے ہیں جن کا نام تو شریف ہے لیکن یہ اندر سے پورے گنڈے ہیں، ان کے اندر کا بغض نہیں نکل رہا۔ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت۔ بابا جی کہتے تھے جو آپ کے ہاتھوں میں سے نور نکلتا ہے نا، جس نور سے کفر ڈرتا ہے، ابھی تک میں نے اس طرح کا نعرہ نہیں دیکھا۔ نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور اسلامی ٹچ دینے والے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدے مبارک کے اوپر تشریف لے کر جا رہے ہیں جن کا نام یافور تھا۔ تو جنہوں نے اسلامی کو ٹچ دیا ہوتا ہے نا، وہ منافقت کا نام ہے، ٹچ دیا ہوا۔ وہاں ایک کھڑا تھا، اس نے کہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے، تو آگے سے عبداللہ بن ابی آ گیا۔
جو عبداللہ بن ابی آ گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، منہ پر ہاتھ سے کپڑا رکھا، کہہ رہا یا رسول اللہ اس گدھے کو یہاں سے لے جائیں، مجھے بڑا تعفن آیا ہے، مجھے بڑی بدبو آئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی وہی موجود تھے، جنہوں نے اسلام کو ٹچ نہیں بلکہ اسلام کو پورا پورا مانا تھا، جن کا اوڑھنا بیٹھنا اسلام تھا۔ اگر اسلام ٹچ والا ہوتا تو حضرت سلمان فارسی سے پوچھا گیا کیا سلمان آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام۔ تو اسلام ٹچ کے ساتھ نہیں آتا، اسلام جناب ان باتوں کے ساتھ نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ موجود تھے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ اس نے بات کی ہے ٹچ والے نے، وہ منافق نے بات کی ہے کہ جناب حضور یہ اپنا گدھا مبارک لے جائیں، مجھے بڑا تعفن آیا ہے، تو آپ نے فرمایا واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحا منکا۔ آپ نے فرمایا تو حضور کے گدھے سے نفرت کرتا ہے، اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم حضور کا گدھا تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اس منافق کو کہ تو لبیک والوں کی بات کرتا ہے، لبیک والوں کا لتر تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے، تیری سوچ سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور جہاں ہمارے کارکن پیشاب کرتے ہیں نا وہاں تک تو اور تیرا کنٹینر نہیں پہنچ سکا، جہاں یہ جاتے ہیں وہ تو بڑی اگلی بات ہے، وہ تو مقام ہی ہو رہا ہے، جہاں یہ پیشاب کرتے ہیں تیرا کنٹینر وہاں تک نہیں آ سکا، اور تو باتیں کر رہا ہے جناب ہم ان سے یہ بات کریں گے، ہم وہ بات کریں گے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آزادی بھائی آزادی کی بات وہ کر سکتے ہیں، آزادی کی وہ جنگیں لڑ سکتے ہیں جن کے بڑوں نے 1857 میں کالا پانی کی جیلیں کاٹی تھی، جن کے بڑوں کی جناب گردنیں چاندنی چوک دہلی میں لٹکتی رہی تھی، اور جن کے بڑوں نے تختہ دار کی جانب جاتے ہوئے بھی حضور کی نعتیں لکھی تھی، اور جن کے بڑوں کی ہڈیاں گل چکی تھی، لیکن ان سے جا کر انگریز نے پوچھا کہ بتاؤ تم یہ کہتے ہو کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں، اور رات میں جا کر امبیسی کو وضاحتیں دیتے ہو، ہمارے بڑوں کے پاس تو حضرت علامہ فضل احمد خیر آبادی آخری وقت میں جب آپ کی ہڈیاں گل چکی تھی، جسم گل چکا تھا، انگریز گیا، اس نے کہا یہ لکھا ہوا ہے فتویٰ اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے فضل احمد خیر آبادی، اگر تو یہ کہہ دے کہ یہ فتویٰ فضل احمد خیر آبادی کوئی اور ہے لکھنے والا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے تو ہم تجھے رہائی دے دیں گے۔